جی جی اس سب سے پہلا سوال ہے یہ کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اس کی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ جی مولانا. بسم اللہ کو ایسی ہوئی ہے، اللہ میں رحم فرمائے. جیسے میرے بھائی دی شان نے کہہ دیا کہ جو باتیں تکرار کی ہیں، بحث کی ہیں، علمی قسم کی ہیں نا کہ جائز نہ جائز، اس کے لیے تو موقع گیا. جمعہ کے دن بعد میں اثر تک میں بیٹھتا ہوں، وہاں آئیں، حوالے دیکھیں یا پھر فتاوی آن لائن پر پوچھیں. باقی ناجائز ہونے کی بات تو آپ کے سامنے، اگر میں اس کو ناجائز سمجھتا تو انہیں اجازت نہ دیتا. اب دلائل کی بات جو ہے وہ وہاں ہی طے ہو سکتی ہے، کتاب میں جاؤ جہاں صرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری اجازت سے ہو رہا اور میں اس کو درست سمجھتا. اور میرا سارے علماء اسلام سے یہ مطالبہ کہ اب یہ تصویر کی حرمت کی بات چھوڑیں، جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان پر آ جائیں. الحمدللہ دعویٰ والے آنے شروع ہو گئے. علماء کو قبضہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ الغار ہو رہی ہے کہ دانش رب دین قابض ہو گئے ان چیزوں پر اور وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. ہم اسی میں پھنسے رہنا کہ تصویر حلال ہے یا حرام، تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر پر ہوا تھا، دیر تک کہتے رہے اسپیکر پر نماز حرام ہے، خطبہ حرام. بعد میں عقل آئی تو مسجدوں میں الحمدللہ حرمین شریف میں نا. تو یہ حرمت والی باتیں جب باقی مسائل تحقیق انشاءاللہ ملیں مطمئن کر دیں گے آپ کو کہ یہ تصویریں ان میں نہیں آتی جو حرام ہے. بات جو مختصر تھی میں نے انشورنس ایک ہوتی ہے لائف انشورنس، ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس. جنرل انشورنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بینکس جو بھی لوننگ وغیرہ کرتے ہیں بغیر انشورنس کے وہ لوننگ نہیں کرتے، فائنانسنگ نہیں کرتے. ایسا ہی امپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی بغیر انشورنس کے نہیں ہوگی. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن ہر وقت ہماری جو ڈالر یا پاک روپیز ہیں جس میں قائد کی اور ان کی تصویر ہے، یہاں پہ چلے اجتہاد ہے، ایک مجبوری ہے. تو یہ جنرل انشورنس سے متعلق بتائیں کہ اس سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع میں عرض کر دی. یہ جو انشورنس ہے نا اس دور میں تو یہ اضطرار ہی بن چکا کہ ایک آدمی ساری عمر کی کمائی یہ گاڑی لے کر نکل رہا باہر، اسی وقت پسٹل لے کر کھڑے ہیں، بس ختم کر جاتے ہیں اس کو بھی. تو اس لیے اگر لوگ یہ مجبوراً کرا لیتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے تو شاید اللہ معاف کر دے. اصل حال تو وہی ہے نا کہ ہم سارے اس کو ختم کر کے صحیح شرعی نظام لائیں جس میں یہ پریشانیاں نہ. مگر وہ تو بات اب دور کی ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں. جو تصویر کی بات آپ نے کہی، رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر تک آپ کے زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکے چلتے رہے، ان پر تصویریں تھیں. آپ بھی درم دیرار وہی برتتے تھے. صحابہ عبد الملک بن مروان نے پہلا سکہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھی، ورنہ خود حضور بھی وہی سکے استعمال کرتے تھے. کافروں کے بنے ہوئے تصویریں تھیں ان پر. تو ہی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے میں بات. اب تو علماء اکٹھے ہوئے مجلس ملی شرعی لاہور مان گئے. پہلے کچھ اعتراض کر دے مولانا آپ تصویر بناتے ہیں. اب سب نے جامعہ سلفیہ بھی تھا، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، پورا رسالہ آیا محدث. انہوں نے کہا یار اگر ان میں پھنسے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. ٹی وی پر آؤ، دانشور لوگ بے دین کر رہے ہیں لوگوں کو، تم ان بحثوں میں کیا الجھے ہوئے تصویر وغیرہ. تو تصویر کے بارے میں جو ہے نا سچی بات وہ حدیث کو اگر صحیح پڑھے تو یہی ہے کہ جو بت پرستی کے لیے بنتی تھی اور لوگ انہیں پوجتے تھے، منع ان کو کیا. پہلے سختی بہت کی، جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بالکل ہوگی تو قبریں نہ دیکھا کرو. نئے نئے مسلمان ہوئے شرک کر بعد میں کہا اب میں اجازت دیتا ہوں. اسی طرح تصویر کا معاملہ، کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے یہ بھی تو حضور نے فرمایا اس سے جان چھڑاتے اللہ رقمن فی ثواب، کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری. اسی طرح رسول اللہ آئے تبوک سے، پردہ ہٹ گیا، تاک میں پڑا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے بالکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے، اور ایک گھوڑا بھی ہے جس پر ہے. تو آپ نے پوچھا ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ گڑیا ہیں یہ اور یہ گھوڑا. آپ نے گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے سنی سنائی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے. تو حضور مسکرا کر چپ کر. تو بعد میں نرمی ہو گئی، وہ سختی نہیں رہی. اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن کو لوگ پوجا کے لیے استعمال کریں. کوئی اپنے گھروں میں رکھتا ہے، کوئی دکانوں پر کہ برکت ہوگی. میرے حضرت صاحب یہ شرکی عقیدہ یا بے حیائی کی ہے اور یعنی ہے، بہت فحاشی کی باتیں ہیں.
باقی کوئی بات نہیں. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، بتیجے ہیں، مدینے کے ساتھیوں میں لوگ ان کے گھر میں گئے تو حجلہ عروسی، جس طرح ہم شب عروسی دلہن کے لیے بناتے ہیں نا، اس طرح تھا. اس میں پرندوں کی ٹکڑوں اور کئی جو جانور تھے ان کی تصویریں. تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار اسی حدیث میں تو آتا کپڑے میں بنی گئی ٹھیک. تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو کام ہوتا خراب. بات کو صحیح رکھنا چاہیے. کتا بھی دیکھیں نا، کتا ساتھ ہی ذکر ہے مگر 3 کتوں کی اجازت بھی دی ہے. اس شکار کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتا، پھر کوئی بات نہیں. پھر فرشتے آتے ہیں. یہ اسی حدیث میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، واجب الاحترام سامعین کرام، خالد صاحب نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا جو ذکر کیا، آپ سب حضرات متعارف ہیں کہ دین میں اس کے لیے اصطلاح تبلیغ کی ہے. تبلیغ ہمارے یہاں صرف ایک نفلی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ اچھا کام ہے، آدمی دوسروں تک بھی بات پہنچائے، مگر دین کی روشنی میں معاملہ اتنا سرسری نہیں ہے. تبلیغ دین جو ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ آخرت کی عدالت جو ہے اس میں مواخذہ کا انحصار صرف اس پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بات لوگوں تک پہنچائی ہے یا نہیں. اگر اللہ کے رسولوں کی طرف سے معاذ اللہ یہ کوتاہی رہ جاتی کہ وہ کوئی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکتے تو انبیاء مجرموں کے معاذ اللہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے، لوگ بری ہوتے. اب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اس لیے میں اور آپ سارے جو ہیں نا اس فریضہ کے مکلف ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا. یہ نفلی نیکی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک کنوے کرتے ہیں. اس میں ہماری کوتاہی ہو گئی تو نماز و روزہ کی کثرت ہماری جان نہیں بخشوا سکے گی. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا نہ خیزت بانگ حق ازال میں گر مسلمانی نے آسائیدہ. جب تک پوری دنیا میں دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اگر مسلم ہو تم لوگ تو ایک دم کے لیے آرام نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں چھٹی. ہمارا تو کام بہت بڑا ہے کہ مشرق و مغرب میں ابھی کفر و الحاد کا غلبہ ہے. اس کے مقابلہ میں ہم عملاً تو اسلام کو کیا نافذ کر سکتے، اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش بھی نہیں کر سکتے. اور یہ میڈیا جس کا تذکرہ خالد صاحب نے کیا، یہ الٹا اسلام سے لوگوں کو بدنام کرنے کا باعث بنا. اسلام کے جو وکیل آتے ہیں نا وہ ایسی تعبیریں کرتے ہیں، شد پریشاں خواب من آج کثر سے تعبیر. کل ہی ایک بچی پڑھی لکھی ملنے کے لیے انہوں نے کہا مولانا ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ اسلام کیا. غامدی صاحب کچھ کہتے ہیں، اسرار صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی آنے والا. تو اسلام بھی نہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل ایک مشتبہ شے ہو گئی. ان حالات میں یہ قدم جو آپ لوگوں نے اٹھایا اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، یہ فرائض کا بھی سرے کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب و سنت کو اپنی اصل شکل میں پوری دنیا کے سامنے لائے، ہر زبان میں لائے، ہر طریقہ سے لائے، ممبر و محراب سے ہو یا میڈیا سے. اور اس بارے میں جو کوتاہی ہمارے بڑوں سے آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے مکبر الصوت کے بارے میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے کہہ دیا کہ آ رہا اللہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں داخل نہ ہونے دو. مگر کیا نتیجہ لگا؟ بے دین لوگوں نے قبضہ کر لیا اور بات کا اب آخر میں ہوش آئی، اب حرم شریف میں بھی اسپیکر استعمال ہوتا. اسی طرح میڈیا کے بارے میں جو جس کر لوگ قدم اٹھاتے ہیں، تصویر آتی ہے، یہ ہوتا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں کہ دین پہنچانے کے لیے آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں اس وقت رائج تھا. اس میں جو برائیاں تھیں وہ نہیں آپ نے ان کو چھوا، مگر طریقہ وہی اپنا. النذیر الاعلیان آپ دیکھتے ہیں کہ ننگا ہو کر پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا لوگوں خطرہ خطرہ خطرہ. نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ، پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اسی طرح آواز دی، ننگے نہیں. یہ کام پھر چھوڑ دیا، باقی اسی طرح پکارا، سارا مکہ دوڑایا. انہوں نے کہا یار پہلے تو لوگ جو تھے النذیر الاعلیان وہ تو معمولی آدمی تھے، اب صادق الامین پکار رہا. حضور نے ان کے سامنے بات رکھی. اسی طرح ذوالمجاز ہے، اوقاز ہے، مجنہ، یہ سارے میلے تھے، ہر طرح کی باتیں یہ کفار کرتے تھے. رسول اللہ میں بھی شریک ہوئے، وہاں اپنی بات پہنچائی. تو یہ میڈیا کا جو مسئلہ ہے نا خالد صاحب نے پیش کیا. اور دوسرا ذرا یقین جانیں میری نگاہ میں اس وقت مسلمانوں کے فرائض میں سے ہم ترین
بجائے بے دینوں کے نیک لوگ قبضہ کریں اس پر اور اس کے ذریعے اللہ کا دین پہنچائیں، ورنہ اس کوتاہی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دیں گے۔ کہ تو ان باتوں میں پھنسے کی تصویر ہے، ہماری لوگ جو تھے انہوں نے ساری دنیا کو گمراہ کر دی۔ تو اس وقت ان چیزوں میں پوری طرح حصہ لینا چاہیے۔ آپ اگر ترکی کی تاریخ سے واقعی ہے، جدید جو ترکی ہے سیکولر ہو گیا، اب سلطان نے اس وقت چاہا کہ یورپ جو ہے یہ جدید اسلحہ کی وجہ سے چھاتا ڈالا، ترکی مرد بیمار ہو گیا، اس کے لیے ہمیں جدید جو ہے نا اسلحہ خریدنا چاہیے۔ فوج کو جدید طریقے سے مرد علماء نے ہدایت نکالی کہ نہیں یہ بدعت ہے، دین میں یہ نئی وردی ٹھیک نہیں، انہوں نے پھر دین سے جان ہی چھڑا لی کہ ایسا دین جو ہمیں برباد ہی کر رہا کیا پھیلا۔ تو اس وقت ایسی باتیں کر کے جس سے دین پیچھے رہ جائے اور بے دین جو ہے وہ غالب آ جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات جو لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ بدعت، اب کتنی غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بدعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو مقاصد سے تعلق رہا ہے۔ کوئی بات ہی دین میں نہیں کریں جو دین میں بیان ہی نہیں، وہ کہہ کہ میں نے یہ رائج کرنی ہو عبادات سے متعلق، وہ بدعت۔ وسائل میں بدعت کا کوئی دخل نہیں۔ وسائل جو ہے نا کہ مکہ جانا مقصد ہے، وہ ہمیشہ سے حج ایک ہی، مگر اس کے لیے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، بسوں میں جائیں، ہوائی جہازوں میں، دین کو اس سے کیا تعلق؟ مقاصد میں ہم نہیں کوئی نئی بات اضافہ کر رہے، وسائل تو نئے سے نئے پیدا ہوں۔ جنگ لڑنے کے لیے اب ٹینک نکلا ہے، جہاز ہیں، ساری چیزیں دین ہی دین، بشرطے کہ مقصد نیک ہو۔ اس لیے اگر یہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے جذبات مبارک ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید توفیق دے کہ دین کو پہنچانے کے لیے آپ ساری کوششیں اپنی صرف کریں، تحریر کے ذریعہ ہو، تقریروں کے ذریعہ ہو، میڈیا کے ذریعہ ہو، یہ ذریعہ تو بہت اہمیت اختیار کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اس میں ساتھ دینا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جہاد۔ سورہ الفرقان نازل ہوئی مکہ، وہاں یہ جنگ کو قتال تو نہیں تھا، مگر اس وقت کرتا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعہ ان کفار سے بہت بڑا جہاد کرا، اس کو پہنچایا ان تک۔ اس لیے دین اثر شکل میں ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو ان کو سکھا دیں، بہت بڑا جہاد۔ اور باقی جہاد جو نا قتال وغیرہ اور سارے وہ پھر اس سے ہی پھوٹتے ہیں، پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ نا، ورنہ سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام جو آپ نے شروع کیا دین کی روشنی میں معمولی بات نہیں۔ میں صرف علامہ اقبال کے وہ اشعار اپنی اور آپ کی یاد دہانی کی عرض کروں گا۔ لرزمت شرمیں تیوں روز شمار، کیسا خطرناک وقت ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر ہوگا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہم امت پیش ہوں گے، تو فرماتے ہیں لرزمت شرمیں تیوں روز شمار، حساب کے دینا ہے مسلمان، جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی اس کا احساس کر کے میں کام جاتا ہوں۔ لرزمت شرمیں تیوں روز شمار، پرصدتاں آبروئے روز کا، ساری کائنات کا فخر اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو اس سے مسلمان سے، حرف حق کا حضرت من بردائی، اللہ کا کلام تم نے مجھ سے وصول کر لیا تھا اور میں نے عرفات میں پوچھ لیا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا، اور تم نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حق ادا کر دیا۔ حرف حق کا حضرت من بردائی، بس تیرا آبادی گرانا سوڑ، وہ کلام مجھ سے لے لیا اور کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا؟ اتنی مخلوق جہنم میں گئی، کون ذمہ دار ہے؟ تم اگر یہ کام کرتے تو ان میں سے کتنے نجات پا جاتے؟ اس وقت لستا منی گویدت مولا، جب ہمارے آقا نے کہہ دیا تو میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری امت ہوتے تو میری میراث کی حفاظت نہ کرتے، جو ترکہ میں دے گیا تھا جائیداد اس کو بچاتے نہ تو وائے ماں بر اے وائے ماں اے وائے، تو ہماری ہلاکت اور تباہی کے سوا ہمارے پلے کیا پڑے گی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس کو آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی پیشہ ہے، اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں وہ بھی خالد صاحب بھی خرچ لیں تو یہ کوئی کمرشل معاملہ، یہ اللہ کے رسول کا کام تو آپ کا مشن، اس کی توسیع ہے، اس کو آگے پھیلانا اور سارے فرائض سے آپ اس کو مقدم جائیں۔ باقی باتوں میں کچھ کوتاہی رہ دے، مگر آپ جہاں بیٹھے جس محفل میں شریک ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا انداز اپنائیں کہ پوچھا تو قیدیوں نے یہ تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، آپ اس کی کتاب، مگر لگن تھی نا کہ دین پہنچانا۔ آپ نے کیسے بات کو اس طرح موڑ لیا کہ بھائی میں بات آپ کو بتا دوں گا خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے، مگر یہ علم تمہیں پتا مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف لے گا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرایا کہ میرے باپ دادے کیسے پیغمبر گزرے، توحید کا آواز کیا۔ جب دل کو لگ جائے نا بات، بے شک خبروں پر تبصرہ ہو رہا ہو، شادی کی محفل ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت دانائی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہ ہونے دیں آپ کہ یہ ہمیں کچھ سبق پڑھانے لگیں، ان کی باتوں میں لگ کر نہ بات کو اس طرح موڑو
کہ وہ سمجھے وہی سلسلہ چل رہا، مگر دین کے ساتھ وہ بات جڑ گئی۔ اس کے لیے انتہائی لگن اور شغف کی ضرورت ہے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہمیں دے گئے یہ ہر بندے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا میڈیا عبادت سمجھ کر آپ اس سے تعاون کریں، دام میں در میں سخن جو بھی ساتھ دے سکتا وہ سمجھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ میری ایک پائی جیسے فرمایا اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرو 700 گنا اللہ جلے، یہ سمجھ کر ان میں حصے لو اور اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں قیامت کا دن حضور یہ کہہ سکیں کہ بیٹا واقعی تم نے میرے بعد میرے دین کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کر لیا، شاباش سفارش فرمائے۔ ورنہ اگر یہی ہوا کہ لستا منی گویدت مولائے، آقا نے کہہ دیا کیا منہ لے کر آئے، کیا مجھ سے توقع رکھ، میرا دین تو مغلوب رہا، وہ مظلوم رہا، بالکل غریب ہو گیا، تمہارے اپنے گھروں میں غریب ہو گیا۔ کافروں کو تو کیا کہنا، ہمارے اپنے گھروں میں تو بھائی آئی ہوئی ہے اس نامراد میڈیا کی برکت سے، اس کا کوئی تریاق نہیں، مداوع نہیں، کیا کتنے بیبیاں جو میرے سامنے روتی ہیں کہ مولوی صاحب ہماری تو عمر گزر گئی مگر ہمارے جو بچے پرورش پا کیا بنے گا، دین سے سارے دور ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن بچے چھوڑ گئے نوازیں سر، ان کے والد روتے ہیں کہ ہم نے اتنے شوق سے۔ تو اس سیلاب کا توڑ کرنے کے لیے جو کوشش آپ کر سکیں، تھوڑا سا بندیبان سے، اللہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، جتنا بس میں تھا اس میں کوتاہی نہ کریں، کوئی چیز نہ سوچیں۔ کئی بڑے بڑے لوگ تصویر کے بارے میں نے فوت ہو گیا مولانا عبدالرحمٰن آج صاحب، میں نے کہا یار صحیح بخاری میں دیکھیں رسول اللہ نے کیا نہیں دیا اللہ رقمن کی صاحب، اب مودودی صاحب بھی کہتے ہیں یہ شاذ روایت، بھائی شاذ کیوں ہے، تشریح ہے کہ تصویریں حرام ہیں مگر کپڑے میں بنی ہوئی تصویریں حرام نہیں، جانداروں کی۔ حضور تو صاف کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں تبوک سے لوٹتے ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ ہوا سے کپڑا ہٹ گیا، گھوڑا کھڑا تھا پروں والا، اما عائشہ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ گھوڑا، فرمایا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں، حضور مسکرائے۔ تو جو تصویریں شرک کے لیے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی رکھتے ہیں دکانوں مکانوں میں کہ برکت ہوتی، وہ غلط بات، عریانی اور بے حیائی والی بات۔ اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ جو کریں گے مطمئن کریں ہو کر کریں، نہ یہ بدعت ہے نہ کوئی ناجائز ہے، عین جہاد ہے، ساتھ دیں۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبہ کو کامیاب کرے، اس میں برکت دے اور اس چھوٹے سے درخت کو اللہ تعالیٰ تناور بنا دے اور پوری دنیا میں یہ بات جو نا سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ دے دے کہ اس وقت یہ محاذ سنبھال لے گا۔ باقی باتیں بات کی ہیں، پہلے آپ دین کو اثر شکل میں لوگوں کے سامنے لائے تو سے، پھر انشاءاللہ بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔